من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ اور اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ 4 آیتیں تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی بالکل ابتدائی 4 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ پچھلے درس میں ہمارا مکمل ہوا۔ جہاں تک مجھے یاد بنتا ہے پورے 3.5 سال بعد سورہ بقرہ پچھلے درس میں مکمل ہوا، اور آج سے ہم سورہ آل عمران کی ابتدا کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہم کر سکے وہ بس اللہ کی توفیق ہے، وما توفیقنا الا باللہ۔ اللہ نے توفیق دی تو یہ سب کچھ ہو پایا۔ اللہ اسی طرح ہمیں توفیق دیتا رہے تاکہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اس کے دین کی سرفرازی کے لیے، اس کے دین کے لیے جدوجہد کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں اور اس کو راضی کرنے کا اعمال کرتے رہیں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں کل 200 آیتیں ہیں، اور یہ 20 رکوعات والی سورت ہے۔ سورہ بقرہ 40 تھے، یہ 40 رکوع تھے سورہ بقرہ میں، اور اس سورت میں 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے 12 میں نے مکی اور مدنی کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ایک بار پھر سے یاد دہانی کے لیے کہ کن صورتوں کو مکی صورت کہتے ہیں اور کن صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں، ایک بار بیان کر دیتا ہوں۔ عام طور پر لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے انہیں مکی اور مدنی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں،
اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بھلے ہی وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جن آیتوں کا نزول ہوا وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ تو سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورتوں میں یہ شمار ہوتی ہے، جس کو صورت طوال یعنی جو لمبی صورتیں ہیں ان میں یہ صورت آتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت اور دوسرے نمبر پر سورہ آل عمران ہے۔ جہاں تک اس صورت کے فضائل کا ذکر ہے، یہ صورت سورہ بقرہ کے ساتھ ملی ہوئی صورت ہے فضائل کے اعتبار سے، لہذا جب ہم سورہ بقرہ کی جب ہم ابتدا کر رہے تھے تو الحمدللہ ہم نے کافی فضائل سورہ بقرہ کے ہم نے سنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی بھی فضیلتیں ہم نے سنی ہیں۔ جیسا کہ یاد دہانی کے لیے ایک حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو ایسی صورتیں ہیں کہ جس گھر میں پڑھی جائے، چاہے عربی سے ہو چاہے وہ اردو سے ہو، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ بہرحال یہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو ایسی صورتیں ہیں کہ ان کا مقابلہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی جادوگر چاہے وہ کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، بظاہر اچھا جادو کیوں نہ ہو یا وہ گندا اور کالا جادو کیوں نہ ہو، اور ان دو صورتوں کے مقابلے میں اس کی جادوگری نہیں چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی آپ کو میں نے سنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم جن کی وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ 3 صورتوں میں استعمال ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک صورت سورہ آل عمران بھی ہے جہاں پر وہ اسم اعظم اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے فضائل ہم نے سورہ بقرہ کے وقت ہی سنے ہیں، اس لیے ان کو میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ سورہ آل عمران کے فضائل سننا چاہتے ہیں، الحمدللہ یوٹیوب پر سورہ بقرہ کے فضائل موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران کا جو نزول ہوا وہ کیوں ہوا، اور سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتوں کو ہم کس طرح سمجھیں، کس ضمن میں سمجھیں، کس پس منظر میں سمجھیں۔ چونکہ یہ صورت مدنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کی تمام آیتیں ہجرت کے بعد مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے، کچھ آیتیں مکی بھی ہیں اس میں شامل ہیں، اور سورہ آل عمران میں پوری کی پوری آیتیں مدنی ہی ہیں، ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے آیت نمبر 83 تک 83 تک، یہ 83 آیتیں ایک خاص ضمن میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا نجران سے، عیسائیوں کا وفد تھا، کرسچنوں کا وفد تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دین اسلام کے تعلق سے، عیسائیت کے تعلق سے اس نے کچھ بحث و مباحثہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، یہاں تک کہ بات مباہلے تک آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ بھی ان کے ساتھ کیا، یا مباہلے کی دعوت بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی،
یہ سن 9 ہجری میں ہوا. تو آیت نمبر 83 تک اسی ضمن میں ساری آیتیں ہیں جو عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے ہیں. آئیے جب بات یہاں نکلی ہے کہ عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دین کے تعلق سے جو مباحثہ کرتا ہے، جو بحث کرتا ہے، اس کو مناظرہ بھی کہتے ہیں. مناظرہ کہتے ہیں جہاں پر دو لوگ مختلف فی کسی مسئلے میں آپس میں بحث کریں اور لوگ اس کو دیکھیں. جس انداز سے وہ مناظرہ، جس کو انگریزی میں ڈیبیٹ کہتے ہیں، جس انداز سے وہ ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح ہے کہ پہلا فریق اپنے عقائد رکھتا ہے، دوسرا فریق وہ بھی اپنے عقائد رکھتا ہے، عقائد، بنیادی عقائد، عقیدے، اور پھر پہلے فریق کے عقائد کی غلطیاں بتلاتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. جو مناظرہ مباحثہ جو ہوتا ہے وہ اصل عقائد پر ہوتا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد عقائد ہے نہ کہ مسائل. اب دونوں ایک دوسرے پر جو بھی طنز کریں، تنقید کریں، کرٹیسائز کریں، پھر دونوں ایک دوسرے اپنے اپنے عقائد کے لیے دلائل دیں گے. جیسا کہ جیسا کہ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بہت سارے دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتیں ان لوگوں کے آگے رکھی دلیل کے طور پر. جب یہ معاملہ کارگر نہیں ہوتا ہے، یعنی بات ضد کی آ جاتی ہے، حالانکہ جب دو فریق مختلف فی ہو، دونوں میں اختلاف ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. دونوں صحیح ہیں، دونوں مختلف ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. دونوں صحیح ہو اور دونوں مختلف ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. جیسے کہ ابھی فی الوقت رات چل رہی ہے، اب یہ رات ہی ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی اس رات کو کوئی دن کہے تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ہو گیا. اب دونوں صحیح نہیں ہو سکتے کبھی، کیونکہ ایک رات کو رات مان رہا ہے، ایک رات کو دن مان رہا ہے. بات چھوٹی نہیں ہے. عقائد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو دونوں مختلف ہی ہیں، اس کا مطلب دونوں میں اختلاف ہے. اب ایک اس میں سے کوئی ضد پہ آ جاتا ہے، حالانکہ باطل پر ہونے کے باوجود، حق پر نہ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. ایسے وقت ایک درجہ آتا ہے مباہلے کا. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلے میں دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کو مباہلے کی دعوت دیتے ہیں اس طرح کہ جو مناظر ہوتا ہے، بحث کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں اور میرے خاندان کے، میری آل اولاد، میرے اہل و عیال، میرے اہل بیت جو بھی ہوں گے، میں ان کو لے کر آتا ہوں میدان میں. تم بھی اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ساتھ والوں کو لے کر آنا، عزیز و اقارب کو لے کر آنا. پھر دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو باطل پر ہے تو اس پر لعنت برسا، جو باطل پر ہے تو اس پر لعنت برسا. دونوں ایک دوسرے کیا ہے، دونوں اس طرح دعا کرتے ہیں اللہ سے. اس دعا کا یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو باطل پر ہوتا ہے واقعی بہت بری موت مرتا ہے. یہ مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت مباہلہ دی تھی. میرا لوگ کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ ان آیتوں پر جب آئیں گے تو وہ پورا انشاءاللہ نقشہ کھینچ کر رکھوں گا کہ کس طرح کا مباحثہ ہوتا تھا، کس طرح کا مباحثہ ہوا، پھر کس طرح مباہلے کی نوبت آئی. انشاءاللہ وہ سارا پس منظر اسی وقت میں آپ کے رکھوں گا. مقصد صرف اتنا بتلانا تھا کہ مناظرہ مباحثہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہوتا رہا ہے، صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے، تابعین رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوا ہے، محدثین رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوا ہے، ائمہ کرام کے زمانے میں آج بھی ہو رہا ہے بحث مباحثہ. کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ ضد نہ پکڑی جائے کہ میں حق پر ہوں، کیونکہ حق پر ہونے کے لیے
اپنے آپ کو حق پر سمجھنے سے کوئی حق پر نہیں ہوتا، بلکہ دلائل کا ہونا بہت ضروری ہے، دلائل کے بغیر کوئی حق پر نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح مباہلہ کس کو کہتے ہیں، اس کا بھی ایک مختصر سی تشریح آپ کے آگے رکھنا تھا، اس لیے ان دونوں باتوں کو آپ کے آگے رکھا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی جو 83 آیتیں ہیں، 83 آیات، ان کو اسی پس منظر میں، اسی کنٹیکسٹ میں سمجھنا ہے کہ عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بحث و مباحثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ انہی عیسائیوں کو سمجھانے کے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا معنی مفہوم صحیح سمجھ میں آئے گا۔ اس سورت کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے، الف لام میم، ایک آیت مکمل ہوگی بالکل اسی طرح جس طرح سورہ بقرہ کی ابتدا تھی، وہاں پر پہلی آیت یہی ہے، الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات، قطع یعنی کاٹنا، وہ حرف جو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے ہجے کر کے پڑھے جاتے ہیں، سپیل بائی سپیل، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے جو لوگ اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں، وہ پھر سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے، ہم نے اس کے اندر کافی تفاصیل بیان کی ہیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ واپس سے یوٹیوب پر جا کر اس آیت کو فائنڈ آؤٹ کریں، ڈھونڈیں، مل جائے گی، یا پھر انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پر اگر جائیں sirajanamdar.com بول کے، وہاں پر ساری ویڈیوز وہاں پر اپلوڈ کی گئی ہے قرآن کی تفسیر سے متعلق، آپ وہاں پر جا کر اور ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر طور پر اگر آپ کے آگے رکھوں تو یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی مخلوق نہیں جانتی، یہاں تک کہ یہ کہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کی فضیلت اور برکت کیا ہے؟ ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے کتاب کی آیتیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے سے، اس کو چومنے سے، اس کو چاٹنے سے، اس کو گھر میں لٹکانے سے، اس کا تعویذ بنانے سے، اس کو گلے میں پہننے سے، اس کو فلاں کرنے سے، اس کو فلاں کرنے سے برکتیں آئیں گی، جن جادو کا اثر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں، یہ ساری بد عقیدگیاں اور شرک ہے۔ یہ صرف قرآن کی آیتیں ہیں، ان کا معنی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کا معنی مفہوم نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ اہل السنہ والجماعہ، جو حق پرست جماعت ہے، اس سے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے معنی مفہوم بھی نکالے ہیں، جیسا کہ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یاسین حروف مقطعات میں سے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جبکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کسی صحابی نے، تابعین رحمہ اللہ، نہ ہی کسی مفسر نے یہ کہا کہ ان کا یہ معنی مفہوم ہے۔ جو لوگ اہل السنہ والجماعہ والے نہیں ہیں، یعنی سنی سنت سے جڑے ہوئے جو لوگ نہیں ہیں، اہل التشیع وغیرہ ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جہمیہ ہیں، یہ جو گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے ان کا معنی مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی الحی القیوم، زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا، جو زندہ ہے اور قیوم ہے۔ یہ جو آیت نمبر 2 ہے، یہ وہ آیت الکرسی کی آیت ہے، آیت الکرسی کا ٹکڑا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے توفیق سے آپ کے علم میں یہ بات دوں کہ آیت الکرسی پر الحمدللہ اللہ کے توفیق سے آیت الکرسی کے ایک ایک ٹکڑے پر ہمارا ایک ایک گھنٹے کا درس ہوا ہے۔ اس طرح صرف ایک آیت الکرسی پر 10 درس ہوئے، 10 یعنی 10 گھنٹے کی تفسیر آیت الکرسی پر اس سے پہلے ہماری ہوئی ہے۔ آپ اس کو بھی انٹرنیٹ پر جا کر ہماری ویب سائٹ پر یا پھر یوٹیوب پر آپ سرچ کیجئے، انشاءاللہ
اللہ لا الہ الا ہو کی زبردست تشریح تفسیر قرآن مجید کی روشنی سے، احادیث مبارکہ کی روشنی سے اور علماء سلف کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ مختصر سا اگر آپ کے آگے رکھوں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے عیسائیوں کے آگے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے اور کہتا ہے اللہ وہ ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے مانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، ایمان بھی رکھتے تھے۔ کون لوگ؟ عیسائی، کرسچن لوگ اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پہچانتے تھے، ایمان رکھتے تھے، مانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا اللہ وہ ہے، اللہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ گویا کہ سب سے پہلے عیسائی کے اس عقیدے پر کاری ضرب لگا دی گئی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ عبادت کا کیا معنی ہے؟ جھکنا، سجدہ کرنا، کسی کے آگے رونا، گڑگڑانا، منتیں مرادیں مانگنا، دعائیں کرنا، عاجزی و انکساری اختیار کرنا کسی ہستی کے آگے، یا اس سے امید لگانا یا خوف کھانا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت داخل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے کہ یہ سارے اعمال اسی کے لیے کیے جاتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اور تم نے یہ سارے اعمال مخلوقات کے لیے طے کر دیے۔ مخلوقات کے آگے تم ایک کام کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے عیسیٰ ابن اللہ کا نعوذ باللہ، اور ان کے آگے وہ سارے اعمال کیے جو اللہ کے آگے کرنے چاہیے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ جہاں پہ عیسائیوں تم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ دوسرا تعارف، دوسرا انٹروڈکشن اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیتا ہے الحی، خاص اللہ کی صفت۔ اللہ زندہ ہے، ازل سے زندہ تھا، ابد تک زندہ رہے گا۔ ازل سے زندہ تھا، ابد تک زندہ رہے گا۔ اس لیے اللہ کو بھی ہستی کہتے ہیں، فارسی میں ہست کہتے ہیں جو چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ پہلے سے تھی، آج بھی اور ہمیشہ رہے گی۔ الحی، اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ تمہارا معبود، معبود برحق، جو حی والی صفت رکھتا ہے۔ یہ صفت ان میں نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، جن کے آگے روتے ہو اور گڑگڑاتے ہو، ان میں یہ صفت نہیں ہے۔ وہ ایک وقت تھا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ خود بھی جانتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں۔ جب اللہ نے معجزاتی طور پر اللہ نے انہیں پیدا کیا، تب جا کے وہ نیست سے ہست کی طرف آئے۔ کچھ نہیں تھے، کچھ بن گئے۔ اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا، جو تھے ہی نہیں اللہ نے انہیں وجود بخشا، پھر وہ خدا کیسے ہوئے؟ پھر ان کے آگے رونا، گڑگڑانا، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا، ان سے امیدیں لگانا، ان سے ڈرنا اور خوف کھانا، ان کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سب کیسے جائز ہوا؟ اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، القیوم، یہ دوسری صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جاتی۔ وہ ہے، وہ قائم ہے اور قائم رکھتا ہے۔ پوری کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ دیکھیے، ہر زمانے میں بارہا کہتا رہتا ہوں، ہر زمانے میں اگر سمجھنے کے لائق کوئی چیز ہے، رہی ہے، تو وہ ہے عقیدہ، صحیح عقیدہ۔ اسی کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ عقیدے میں سب سے پہلی چیز جو سمجھنا ہے وہ ہے شرک، کہتے کس کو ہے اور ہوتا کیسے ہے۔ اس کو سمجھا جائے تو وہ ایک صحیح العقیدہ مومن ہے،
نہ سمجھا جائے تو عقیدے کے بگاڑ والا مومن ہے، یعنی مشرک مومن ہے۔ مومن بھی مشرک ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ قیوم ہے، یعنی قائم تو ہے ہی، پوری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے، کسی اور ہستی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں، جب سے اس دنیا میں شرک آیا تب سے آج تک جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، ان کے آگے رکوع سجدہ کرتے ہیں، ان کے نشان اور قبروں کے اطراف چکر لگاتے ہیں، یا ان کے مجسمے بنا کر ان کے آگے عبادت کرتے ہیں، یا ان سے ڈرتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کچھ کام تو کر سکتے ہیں مگر پوری کائنات نہیں سنبھال سکتے، پوری کائنات کو قائم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر چاہے کوئی بھی وہ مشرک ہو، کوئی بھی کافر ہو، اس سے آپ یہ سوال کیجئے کہ چلو مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، بحث کرنے کے تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ فلاں بابا، فلاں ولی، فلاں پیر صاحب، فلاں صاحب، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا یہودیوں کے مطابق ان کے کوئی خدا، یا مجوسیوں کے مطابق ان کے کوئی خدا، ہندوؤں کے مطابق 36 کوٹی بھگوان، چلو مان لیتے ہیں کہ تمہاری دعا سنتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ تمہارے مانگنے پر کچھ دے دیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ تمہاری مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح، ہر روز صبح صبح سورج کون نکالتا ہے؟ کیا مجال ان کی کہ غلطی سے بھی ان کے منہ سے یہ نکلے کہ فلاں کرتے ہیں، ہمارے بابا بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں نکلے گا، کیوں؟ کائنات کو قائم کرنے والی ذات خالص اللہ کی۔ سورج کا نکلنا غروب ہونا یہ کائنات کے قائم کرنے میں سے ہے۔ سورج نکلنا بند ہو جائے تو کائنات ہی تباہ ہو جائے، کائنات ہی تباہ ہو جائے۔ سورج اور اس کی روشنی، اس کی قوت، اس کے بغیر تو یہ کائنات مرجھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پوچھئے تو صحیح، پوری دنیا میں، پوری کائنات چھوڑو آپ، اب دنیا پر آئیے، پوری دنیا میں آکسیجن ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے نا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جس کی وجہ سے نباتات زندہ ہے، پھر یہی ریورس پروسیس رات کا اور دن کا بدلتا بھی ہے۔ یہ پورے آکسیجن اس دنیا میں رکھا کس نے؟ اور نباتات کے ساتھ یہ جو سسٹم ہے، دن میں آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، اور رات میں الٹا کام کرتے ہیں۔ یہ کرنے والا کون ہے جس کی وجہ سے نباتات زندہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ کائنات کو قائم رکھنا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایگزسٹنس۔ کائنات کو، دنیا کو ایگزسٹنس میں لانا، مینٹین کرنا، یہ خالص اللہ کر رہا ہے۔ پوچھو صحیح، یہ کام کون کر رہا ہے؟ کبھی غلطی سے یہ نہیں نکلے گا کہ فلاں بابا بھی یہ کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اکثر ان کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے۔ نہیں بول سکتا کوئی۔ ہاں، بدعقیدگیاں اتنی گر سکتی ہے کہ بارش آ گئی تو ہو سکتا ہے بابا نے دعا قبول کی تو بابا نے بارش برسائی، یہ ہو سکتا ہے۔ اور کیوں نہیں ہوگا یہ؟ کیونکہ آسمان کے زمانے کے نام نہاد کے جو مسلمان تھے جنہیں منافق کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی ایسا عقیدہ رکھا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ان کے عقیدے کی پول کھول دی۔ کہ اس زمانے کے منافقوں نے کیا کہا کہ کل رات جو تارا یہاں سے وہاں گیا اس کے جانے کی وجہ سے بارش ہو گئی صبح صبح۔ اللہ نے کہا وہ مومن نہیں رہے، ان کے اندر کا ایمان ہی نکل گیا۔ کیوں؟ تارے پر ان کا ایمان آ گیا۔ جب آسمان کے زمانے کے نام نہاد کے مسلمان یعنی کہ منافق، بعض ہفتوں نے منافق کہہ دیا گیا، جب وہ ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں تو آج تو 1450 سال گزر گئے، اسلامی تعلیمات کو مسمار کر دیا گیا یا اس میں تحریف رد و بدل کر کے عوام تک پہنچایا گیا۔ اگر یہ ایسا عقیدہ رکھتی ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور بتائی تو صحیح، سورج کو نکالنے والا، غروب کرنے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کو برسانے والا، زمین سے غلہ اناج اگانے والا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ خالص اللہ ہے۔ یہ قیوم والی صفت ہے جو کسی اور ہستی میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا عیسائیوں کے آگے، اس وفد کے آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کہا کہ یہ ہے تمہارا اللہ،
तुम्हारा माबूद वो नहीं जो जिन्हें तुम समझ रहे हो। आयत नंबर 3 में अल्लाह ने कहा नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बराह रास्त अल्लाह तआला मुखातिब होकर कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, नाजिल किया तुम पर ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल किताब, एक किताब अल्लाह ने तुम पर नाजिल की, बिल हक़, पूरे हक के साथ, सच्चाई के साथ। बिल हक एक लफ्ज कहकर अल्लाह ने इतने सारे माने उसमें समो दिए कि जितना गौर करेंगे उतने राज और रमूज खुलते जाएंगे। बिल हक, हक के साथ से मुराद जो किताब नाजिल हुई वो सरापा हक है ना, जो किताब नाजिल हुई वो सरापा हक है, इसकी आयतें सरापा हक है, जरा भी झूठ नहीं है, शक तक नहीं है इसमें, झूठ तो दूर की बात, शक भी नहीं है इसमें, है ना। तो नहीं, ये जो हक किताब है, बरहक किताब, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो आई वो भी हक के साथ आई, बगैर किसी कमी और बेशी के। लेकिन जिसकी तरफ से आई वो हक है ना, अल्लाह बरहक, जिस फरिश्ते के जरिए से इसका नुज़ुल हुआ वो अमीन, जिब्रील सलाम का एक सिफाती नाम क्या है, अमीन, जिब्रील अमीन, अमानतदार, अल्लाह ने जो दिया जूं का तू पहुंचाया, है ना। जिस नबी पर इसका नुज़ुल हुआ वो भी अमीन, इतने अमानतदार, अल्लाह ने जो दिया इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि कहीं भूल ना जाओ, लफ्ज ब लफ्ज याद रखने की कोशिश करते थे। जबकि उम्मी, अल्लाह ने कहा नबी आप ये काम मत करो, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम नाजिल कर रहे हैं हक के साथ, इसको याद कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, इसका सही माना और मफहूम बयान करना, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर बयान करना भी हमारे जिम्मे है। अल्लाह ने 30वें पारे में कह दिया। तो जो नबी वो भी अमीन, वो भी बरहक, हर एतबार से बिल हक का कहकर अल्लाह ने बहुत सारे माने और मफाहिम इसमें जमा कर दिए। नाजिल किया अल्लाह ने आपकी तरफ किताब यानी कुरान हक के साथ, मुसद्दिक़ा, मुसद्दिक़ यानी तस्दीक करने वाली, सच्चा बतलाने वाली, ये सच्चा बतलाने वाली है। लिमा बैना यदैहि, यदुन के मानी हाथ, लिमा बैना यदैहि, दो हाथों के दरमियान जो कुछ है, ऐसा तर्जुमा बोल रहा हूं मैं। जबकि होता क्या, लिमा बैना यदैहि यानी आपसे पहले जो कुछ नाजिल हुआ है उनकी तस्दीक करने वाली है, यानी इस किताब से पहले जो किताबें नाजिल हुई उनको भी सच्चा बतलाती है। और करने का मुकाम है। अल्लाह ने क्या कहा, ये सच्चा बतलाती है उन किताबों को जो इससे पहले नाजिल हुई, है ना। अल्लाह ने कुरान के जरिए से ये कहा कि कुरान इससे पहले की किताबों को सच्चा बतलाती है। हालांकि जब ये आयत नाजिल हो रही थी उस वक्त भी तौरात इंजील थे क्या नहीं थे। अल्लाह ने कहा तौरात और इंजील जो इससे पहले किताबें नाजिल हुई उसको ये कुरान सच्चा बतलाता है। जैसा कि ये आयत खुद इस बात पर दलालत कर रहा है कि इसी कुरान में ये आयत मौजूद है कि इससे पहले की आयतें सच्ची हैं, इससे पहले की किताबें सच्ची हैं, कुरान सच्चा बतला रहा है। जबकि लोगों ने उसमें तहरीफ कर दी, उसकी तरफ निशानदेही नहीं है। क्या कहा, इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई वो बरहक है, ये कुरान कहता है। उसके अंदर जो इंटरपोलेशन हुआ, उसके अंदर जो चेंजेस आए, कुरान उसकी तरफ निशानदेही नहीं करता। इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई, जो नाजिल शुदा थी वो बरहक है, कुरान इस बात की तस्दीक करता है। तो जितनी किताबें अल्लाह ने नाजिल किया कुरान से पहले, कुरान उन सबको सच्चा बतलाता है। वो अंज़लत तौरात, और उसी अल्लाह ने तौरात नाजिल किया। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहा है ईसाइयों के आगे, क्या कह के, तुम तौरात को मानते हो। ईसाई लोग तौरात को मानते हैं, आज भी मानते हैं,
ایک تورات اور ایک انجیل. تورات وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، انجیل وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، ہے نا. عیسائی لوگ اس وقت بھی تورات کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں. بڑا آسان ہے، یہودی اور عیسائیوں کا دونوں کا مطالعہ کرنا ہے، بہت آسان ہے. کیسے؟ لوگ بولتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، جو کیا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، تورات کی شکل میں جیسا ملی، جو آج کل جو لوگ مان رہے ہیں. اور عیسائیوں کی جو ہے وہ بائبل ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا بائبل، ان کے پاس 2 بائبل ہے. ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور دوسرا نیو ٹیسٹمنٹ. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ اصل میں وہ تورات ہی ہے، جس کو عیسائی پڑھتے ہیں، جس کو عیسائی لوگ کرسچن لوگ پڑھتے ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھتے ہیں جو کہ انجیل ہے نا. تو اگر عیسائیوں کی ان 2 کتابوں کا اگر سرسری مطالعہ کیا جائے تو تورات اور انجیل دونوں کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، جس کو یہ تورات انجیل کہتے ہیں. اس میں یقیناً انٹرپولیشن ہوا ہے، چینجز ہوئے، تبدیلیاں ہوئی ہے، تحریف انہوں نے کی ہے، مگر پھر بھی آج بھی بہت ساری باتیں اس میں جوں کی تو موجود ہے. یہاں تک کہ حیرت انگیز بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ کے ساتھ موجود ہے نا. اتنا ہی نہیں، آپ کو بڑی اچھی مثال دے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے. اگر عبرانی زبان میں اگر ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقاعدہ محمد اور احمد نام سے موجود ملے گا آپ کو. تو بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے. تو جو عبرانی جو زبان ہے، ہبرو جس کو کہتے ہیں، اٹ از اے سسٹر لینگویج آف عربک. عربک ہی کی طرح ہے یہ. جب ان کی بائبل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطابق باپ سے شکایت کی، خدا سے شکایت کی اور کہا اللہ لما شبختنی. ہبرو لینگویج میں اللہ لما شبختنی، یعنی اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ہے نا. تو جو اللہ ہے وہ اصل میں اللہ عربی میں اللہ بولتے ہیں، ہے نا. اور ہبرو زبان میں اللہ بول رہا ہے نا. اگر اس کو عربی میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اللہ لما ترکتنی چھوڑنا. اے اللہ تو نے مجھے ان کے حوالے کیوں چھوڑ دیا، اس طرح شکایت کر رہے ہیں. دیکھیے بالکل وہ عربی جیسے اسی طرح یہ ہبرو ہے اور اللہ کا نام موجود ہے. اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ حق کے طور پر کی کتابوں میں آج بھی اللہ نے موجود رکھا ہے، قیامت تک رہیں گی. بہرحال بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں انٹرپولیشن ہونے کے بعد بھی سچائی موجود ہے. اللہ کہتا ہے وہ انزل التورات، وہی اللہ جس نے تورات کو نازل کیا، والانجیل، اور انجیل کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا. جس اللہ نے تورات کو نازل کیا، جس اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اسی اللہ نے اس کتاب کو بھی نازل کیا جو کہ قرآن ہے. من قبل ہدی للناس، اس کتاب من قبل یعنی اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، جس کا ذکر اوپر ہوا، نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر حق کے ساتھ ایک کتاب اللہ نے نازل کی. اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے من قبل ہدی للناس، یہی کتابیں یعنی تورات اور انجیل لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنما تھی، ہادی تھی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، پھر اللہ نے فرقان نازل کیا. پھر اللہ نے فرقان کہتے کس کو ہے؟ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سے ہی اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. کیا فرقان قرآن ہی ہے کہ اور کوئی کتاب ہے؟ اگر پس منظر میں دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے قرآن ہی کی طرف اشارہ ہے. تورات اللہ نازل کی، انجیل اللہ نازل کی، وانزل الفرقان، اور پھر فرقان نازل کیا اللہ نے. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی کتاب کو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی کتاب، ڈفرینسیشن کرنے والی کتاب فرقان. اللہ تبارک تعالیٰ
سورہ فرقان کے اندر ایک اور سورہ ہے نا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 1 کے اندر پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. مخاطب لوگوں سے عام طور پر اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کہتا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات تبارک الذی نزل الفرقان جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر. اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیونکہ یہاں پر کسی نبی کا ذکر نہیں ہے. سورت کی ابتدا ہے پہلی ہی آیت ہے نہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بعد بھی کہیں ذکر نہیں ہے صرف خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی کون سی تھی الفرقان یعنی قرآن مجید لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ سارے جہان کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. معلوم ہوا فرقان سے مراد قرآن مجید ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا. یہاں پہ اللہ کی آیتوں سے مراد سب سے پہلے قرآن مجید ہے کیونکہ یہودی اور عیسائیوں نے توریت اور انجیل کو تو مانا مگر قرآن کا انکار کر دیا. گویا کہ ایک آیت کا انکار کرنا آیتوں کا انکار کرنا ہے آیتوں کا انکار کرنا یعنی کہ قرآن کا انکار کرنا ہے. تو سب سے پہلے معنی مفہوم یہاں پر بھی آیات اللہ سے مراد اللہ کی کتاب الفرقان قرآن مجید. دوسرا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر وقت اور حالات کے تحت بہت سارے دلائل نازل کرتا رہتا ہے جو بالکل واضح نشانی ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے. اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کر دے یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے. آیت سے مراد نشانی ہے اس سمبول. آیت سے مراد ایک سمبول ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ساتھ بہت ساری علامتیں بہت سارے سمبولز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا جائے کہ نبی ہے. یہودی اور عیسائی نے دیکھا کہ نبی ہیں پھر بھی انکار کر دیا. تو یہ ایسے کافروں کے لیے اللہ کہتا ہے لہم عذاب شدید. ایسے کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی. واللہ عزیز. اللہ کیا ہے عزیز یعنی زبردست پوری قوت والا. عزیز کہتے ہیں جو ہر اعتبار سے اپنے دشمن کو کبھی بھی پکڑ سکے. تو عزیز زبردست ہر اعتبار سے کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں اپنے دشمن پر قابو پالے وہ عزیز زبردست. اللہ کیا کہتا ہے واللہ عزیز. اللہ زبردست ہے عزیز ہے. ذو انتقام ذو یعنی والا انتقام والا. اور یہ مت سمجھو کہ اللہ غفور ہے رحیم ہے معاف کرتا رہتا. اللہ کی ایک اور صفت بھی اللہ انتقام لینے والا ہے بدلہ لینے والا ہے. ایسی بھی صفات ہے اللہ کی. ہم مسلمان کی صفات معلوم ہی نہیں ہے یا معلوم نہیں کرنا چاہتے. کچھ ہوا کچھ کرے دو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بخش کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ سے بے خوف ہو جائے. اللہ کی پکڑ سے اللہ کے انتقام لینے سے اگر بے خوف ہو جائے تو وہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جائے. اس لیے کبھی اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ زبردست ہے ہماری پکڑ کبھی بھی کر سکتا ہے. صرف کافروں کی نہیں اللہ مسلمانوں کی پکڑ کر سکتا ہے. اللہ میری پکڑ کرے گا آپ کی پکڑ کرے گا. اللہ کبھی بھی کسی کی پکڑ کر سکتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ذو انتقام اللہ انتقام بھی لینے والا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کیا ہے دشمنوں جیسا معاملہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ کو یہ شان نہیں دیتا کہ انتقام لے بدلہ لے. یہ تو نعوذ باللہ بڑی کیا کہتے ہیں لوگ سوچ سکتے ہیں سائیکولوجیکلی بڑی گھٹیا صفات ہے. نہیں حقیقت میں اللہ کے اندر صفات ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں انتقام لینے والا ہوں میں دشمنی کرنے والا ہوں. اللہ بول رہا ہے جیسا کہ آتا ہے نا سود کے تعلق سے وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کر رہا ہے. وہ کہ اللہ اس کے رسول ایسے لوگوں سے دشمنی کر رہے ہیں
تو اللہ کی صفت کوئی بھیجا صفت نہیں، حقیقی ہے، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا، اللہ بولتا تو لیتا بھی۔ ان بطش لربک شدید، حاجی غالب عشاء میں یہ آیت پڑھی گئی کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ تو اللہ انتقام بھی لینے والا ہے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی ابتدائی 4 آیتیں سورہ آل عمران کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔